Bismillahirrahmanirrahim. Side number 1, the cassette is of assessment and evaluation of special students and programs. اس سے پہلے جو کیسٹ تھی اس میں ہم اسکورنگ پروسیجرز کو ڈسکس کر رہے تھے، جس کی ابھی فرسٹ ٹائپ ہی ڈسکس کی تھی، دیٹ از فل کریڈٹ. اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کیا ہے اسکورنگ پروسیجر کی، دیٹ از پارشل کریڈٹ اور ہاف کریڈٹ. پارشل کریڈٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے کوشچنس جس میں پارٹس ہوں، مثلاً کوشچن نمبر 1 کا اے پارٹ، بی پارٹ، سی پارٹ اور ڈی پارٹ، تو اے بی اور سی ڈی یہ جو پارٹس ہیں یہ اس کوشچن کے پارشل کریڈٹس ہیں، یعنی اس کے نمبرز بھی جو ہیں ان کے جو مارکس ہیں وہ پارشل کریڈٹس ہیں. تو کچھ میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک کوشچن کے آگے سے پارٹس بنا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ میں اس طرح ہوتا ہے کہ سوال ایک ہوتا ہے، سارے جواب کنفیوزنگ اور ٹھیک ہوتے ہیں، ایک زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ بیسٹ پر ٹک نہیں کرتا، وہ کوئی اور جواب دیتا تھا تو اس کا آدھا نمبر جو ہے وہ چلا جائے گا اگر ٹھیک جواب نہ دیا. چونکہ آدھا نمبر اس لیے ملا کیونکہ وہ آنسر ٹھیک تو تھا لیکن زیادہ بہترین جو تھا وہ نہیں تھا، اس لیے اس کو آدھا نمبر مل جائے گا. لیکن چونکہ وہ جواب کنفیوزنگ اور ٹھیک ترین تھا اس لیے اس کو آدھا نمبر مل جائے گا. اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پارشل کریڈٹ اور ہاف کریڈٹ کی. The partial credit is given to those such multiple type items in which the test takers priorly set the criteria against each option by assigning half or partial credit to each question to all students before its implementation. If the student will give exact answer, he or she will get 100% marks, but if he nears to correct, he or she will respond near correct answer, they may be given 0.75% credit. 75% credit, and likely they will go far from the correct and less or 0 credit on their responses. یوزلی ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ 1 پوائنٹ اس وقت سیٹ کرتے ہیں جب ان کے سوالوں کو اچھی طرح سے فیلڈ ایکسپرٹس نے کریکٹ کہا ہوتا ہے. جب تک فیلڈ ایکسپرٹ چیک نہیں کر لیتے، سوال نیئر اباؤٹ آپشن نہ ہو، تب تک ہم ٹیسٹ میں نہیں لگا سکتے. جنہوں نے سوال بنائے ہیں ان کے لینگویج کنٹینٹ کو اس فیلڈ کے ویلڈ ایکسپرٹس جو ہیں وہ ویلڈ قرار نہ دیں. مثلا اگر اردو کا ٹیسٹ ہے تو ماہر اردو جو ہے وہ اس کو دی گئی آپشنس کو ویلڈ قرار جب تک نہ دیں ہم اس کو ٹیسٹ میں شامل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم پھول کی مثال لیتے ہیں کہ پھول سے خوشبو آتی ہے، پھول سے نمبر 2 پھول سے خوشگوار فضا کا احساس ہوتا ہے، پھول سے فضا معطر ہوتی ہے. اور اگر ہم اس میں ایک آپشن رکھ دیں کہ بدبودار، تو یہ بالکل ہی اپوزٹ ہو گئی. ہم نے اسٹوڈنٹ کو خود ہی ایک چوائس دے دی کہ یہ جو ہے تمہارا کوشچن یہ آنسر نہیں ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لفظوں کے گروپ جو ہیں وہ جب تک فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اتھینٹک نہیں کر سکتے تب تک ہم ٹیسٹ میں نہیں لگا سکتے. یہ بہت اہم بات ہے اس میں. اینڈ ناؤ دا تھرڈ ٹائپ آف اسکورنگ دیٹ از بیسل اینڈ سیلنگ کنسیپٹ. بیسل BASAL بیسل اینڈ سیلنگ CEILING سیلنگ کنسیپٹ. سب سے پہلے بیسل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. بیسل از دا پوائنٹ ان دا ٹیسٹ ایٹ وچ it can be assumed that the student would receive full credit for all easier items. This is the definition. The test taker should keep it in mind that the item should be from easy to difficult. اب بیسل کنسیپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوشچن نمبر 1 سے لے کر کوشچن نمبر 25 تک میں، اس میں جو کوشچن نمبر 15 تک ہے وہ ایزی ہے، نیکسٹ اس سے سلائٹلی ہے ڈیفیکلٹ، نیکسٹ موسٹ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. اب بیسل یہ کہتا ہے کہ
یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تمام ایزی کوشچنس پر فل کریڈٹس لے لیں گے. مثال کے طور پر اب ہم نے کہا کہ نمبر 1 سے لے کر نمبر 15 تک سارے ایزی کوشچنز ہیں، تو بچے کے وہ سارے ایزی کوشچن جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. آگے سلائٹلی ڈیفیکلٹ اور موسٹ ڈیفیکلٹ کے کوشچنز آ گئے تو بچے نے سلائٹلی ڈیفیکلٹ والے کوشچنز بھی کر لیے. فار ایگزامپل اس نے 22 تک وہ کوشچن جو ہے وہ سالو کر لیتا ہے، لیکن چونکہ اس سے آگے 23, 24, 25 آگے جو ہے وہ موسٹ ڈیفیکلٹ کوشچنز ہیں تو ان کو سالو نہیں کرتا. تو سارے ایزیئر آئٹمز جو ہیں وہ اس سے پیچھے تھے، اس لیے بچے نے ان کو سالو کر لیا ہے. ایک مثال ہے اب کہ ایسی شرط جو ہے جو اب بھی مثال دیں گے، ایسی شرط بہت کم قابل قبول ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ٹیچر نے پیپر بنایا، اس نے کوشچن نمبر 1 ایزی رکھ دیا، 2 then 4 اور then 9. ایسا نہیں ہوتا، بہت کم قابل قبول ہوتی ہے ایسی شرط. اس طرح سے ایک سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے کہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی بات کی. تو سارے ایزی کوشچنس کے نمبر دے دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس نے جتنے ایزی تھے یا جتنے سلائٹلی ڈیفیکلٹ کوشچنس تھے وہ تو سالو کر لیے، لیکن وہ آگے جہاں سے ڈیفیکلٹ کوشچنس شروع ہو گئے تو وہ اس کو لوز کرنا شروع کر دے گا. تو بیسل ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو یہ بیسل کنسیپٹ ہے کہ بچے نے ڈیفیکلٹ کوشچن جو ہے وہ لوز کرنا شروع کر دیے. جہاں پہ ہم بچے کے 3 ایگزیکٹ رسپانسز دیکھتے ہیں، یعنی 3 غلط یا 3 صحیح، وہ ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں. اگر اس نے اگلے 3 کیے ہیں تو اس کو پہلے 3 بھی آنے چاہیے، یا اس نے پہلے 3 کوشچن ایزی کیے ہیں تو اس کو اگلے 3 بھی آنے چاہیے. جب بیسل ہو جاتی ہے تو پھر سیلنگ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلے سیلنگ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. سیلنگ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ چھت یعنی ٹاپ. Ceiling is defined as the point at which it can be assumed that the student would receive no credit for all more difficult test items. اب فار ایگزامپل اگر کوشچن نمبر 1 سے لے کر کوشچن نمبر 40 تک ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایزی کوشچن جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یعنی پہلا کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں نہیں کیا، پھر 6واں، 7واں، 8واں کر لیا. اور پھر جو ہے پھر ایک کیا، اگلا نہیں کیا، پھر 3 اکٹھے کیے اور پھر 4 اکٹھے نہیں کیے. تو پھر جب اس میں ہم نے دیکھا کہ 4 اکٹھے اس کو درست نہیں ہے تو ہمیں آگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے ہی ازیوم کر لینا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ درمیان میں آ کر کنفیوز ہو، آخر والے 3 کر لیے. طریقہ ہر 10 میں سے بیسل اور سیلنگ بنا لینی چاہیے. یعنی کوشچن نمبر 1 میں ہم نے 1 سے لے کر 10 تک دیکھنے سے کتنے کوشچن کیے، فار ایگزامپل 3، اس نے پہلے 3 کر لیے. دین کوشچن نمبر 2 سے لے کر اس نے 20 تک جو ہے وہ درمیان والے 3 کو ایڈ کر لیے. اس سے اگلے ریسٹ تھے اس نے آخری 3 کر لیے. اس طرح سے ہمیں کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دینے سے پہلے بتائیں، فل یا 0 کریڈٹ ہمیں ٹیسٹ دینے سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہوگا. ٹائم سیونگ کے لیے ہم ٹیسٹ کرتے وقت ہم مڈ اٹھا لیں گے. ہم نے تو اگر ہم نے ڈیفیکلٹی رکھی ہے تو ہم اس میں مڈ اٹھا لیں گے، اس سے پہلے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب جیسے پلس مائنس اور ضرب آتی ہوگی تو ڈویژن کے کوشچن ہوں گے، تو جب ڈویژن ہم چیک کریں گے تو اس میں پہلے 3 ہی کنسیپٹ اچھی طریقے سے کلیئر ہوں گے تو ہی ڈویژن ہو سکے گی. ڈویژن کے کوشچن چیک کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچے کی پلس مائنس اور ملٹیپلیکیشن کی جو سینس ہے وہ کتنی اچھی ہے. جہاں 3 کنجکٹیو غلط ہوں گے، ہاف ٹھیک ہاف غلط، اس طرح سے انالیٹیکل مارکنگ کریں گے. سوالوں کو مارک کرنے کے مختلف طریقے ہیں. پہلے ٹائپ آف آئٹم جو ہے وہ لازمی سامنے رکھنی ہے، اس کے لیے ہمیں ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کی جانی چاہیے. یہ تو تھا بیسل اینڈ سیلنگ کنسیپٹ. اب نیکسٹ جو 4th ٹائپ ہے دیٹ از نیگیٹو مارکنگ یا نیگیٹو اسکورنگ. اب نیگیٹو مارکنگ کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ٹوٹل کوشچن جو ہے وہ 10 ہے. اب
سالو جو لوگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ 6 ہے اور فیل جو ہے وہ 4 کرتے ہیں. تو ہم 6 - 4 کر دیں گے جو کہ از اکول ٹو ہو جائے گا 2. اگر بچے نے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اس کے جب 100 کوشچن ہیں اور وہ 100 میں سے 50 اس کے ٹھیک ہے 50 غلط, تو جو اس کے 50 ٹھیک ہوں گے وہ بھی نمبر اس کے 50 غلط ہونے کی وجہ سے کٹ جائیں گے. یہ ہم نے پہلے سے متعین کرنا ہوگا, ٹیسٹ دینے سے پہلے بچوں کو اس سے انفارم کرنا ہوگا. اس کی ایک صورتحال تو یہ ہے کہ اگر 100 نمبر کا ٹیسٹ ہے, ہم یہ کرائٹیریا سیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ 50 نمبر لے لیتا ہے, اگر وہ 50 کی لمٹ کراس کرتا ہے تو اس کی آگے جتنے بھی اس کے غلط ہوں گے ہم اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں کریں گے. تو ہمیں ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے, اگر اسٹوڈنٹ 50 زیادہ نمبر لیتا ہے تو اس کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہم. نیگیٹو مارکنگ از سچ مارکنگ وچ از سیٹ بائی دی ٹیسٹ ٹیکر ارلیئر بفور اٹس امپلیمنٹیشن. Purpose is to stop the guesswork of the student. Mostly it is applied one individual testing. یہ ہم نے 4 ٹائپس پڑھی اسکورنگ پروسیجر کی. ممنوع